کے بوسیدہ اوقات کسی نے ڈالے سمندر میں، اور کوئی شاہد افریدی صاحب گئے کرکٹر، یہ ساحلی سمندر پر گئے تو قرآن کریم اللہ نہ کرے محفوظ رکھے نعوذ باللہ، اس کے بوسیدہ اوراق اس پر تھے، ساحلی سمندر پر تھے۔ پھر اس نے گاڑی میں یعنی اتنے تھے کہ جیسے بہت زیادہ لوگ ڈالتے ہیں نا، تو اس لیے قرآن کریم کے بوسیدہ اوراق یا قرآن کریم جو شہید ہو چکے ہوں، پرانے ہو چکے ہوں، سب سے بہتر یہ ہے کہ پاک کپڑے میں، صاف کپڑے میں ان کو وہ کیا جائے، لپیٹ کر جس طرح غلاف چڑھاتے ہیں، اس کو قبرستان میں دفن کیا جائے۔ قبرستان میں دفن نہیں کر سکتے، کہیں گھر کے قریب کوئی جگہ گہری گڑھا کھود کر اس میں دفن کیا جائے، اور پتہ ہونا چاہیے یہاں قرآن کریم دفن کیے گئے ہیں۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم پانی پر بہا دیا جائے، وہ سیاہی مٹ جائے، وہ الفاظ مٹ جائیں۔ کسی بھی چیز کو، لکھی ہوئی چیز کو پانی میں رکھ دو 8-10 دن تو الفاظ ختم ہو جاتے ہیں۔ بوسیدہ راگ کو اس طرح کرنا چاہیے تاکہ الفاظ ختم ہو جائیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو ساحل سمندر پر ڈالے تو بھی پہلے گھر میں وہ کر کے رکھیں، اس کا انتظام کریں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو۔ اور آخری گنجائش یہ ہے کہ اگر کوئی حل آپ کے پاس نہ ہو تو جلا بھی سکتے ہیں، لیکن جلانے میں فتنہ ہے کہ لوگ سمجھیں گے کہ شاید یہ کافر نہ ہو، یہ ہندو نہ ہو، یہ قرآن کو جلا رہا ہے، تو اس لیے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے پھر علاقے کے معتبر نیک لوگوں کو بتانا چاہیے بھی سیدھا اور آ کے اس لیے ان کو جلا رہے، پھر جلا کر راکھ کو دفن کیا جائے۔ اس راکھ کی بھی بے ادبی کرنا گناہ ہے، اس کو نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اور ساحل سمندر پر یہ جو سمندر میں ڈالتے ہیں اس سے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو سوال پوچھا گیا، شاعر افریدی صاحب گئے وہاں، انہوں نے قرآن کے بہت سارے بے شمار نسخے اٹھا کر لائے، بیچارے گاڑی بھر کر پھر کہیں دفن کیا، تو بہتر وہی پہلا طریقہ ہے۔